میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو کسی ایک بڑی تنظیم کے لوگ نے کہا کہ مسٹر اویسی ہم آپ کے آب و اجداد کا مذہب کیا تھا معلوم؟ میں بھی تعجب کرنے لگا کیسے معلوم اس کو؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کیا بول رہا ہے انہیں؟ بولے نہیں ہمارے کو معلوم ہوا کہ آپ کے آب و اجداد برہمن تھے۔ ملا تھت تیری بولا وہ کیوں؟ ارے میں بولا تم بولتے چمار تھے تو خوشی ہو جاتی میرے کو، مگر بولیں گے نا۔ ہمارے پرائم منسٹر بمبئی میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے دواخانے کا اناگریشن کیے تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہندوستان میں 17 لاکھ سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی۔ پلاسٹک سرجری 17 لاکھ سال پہلے تھی۔ پھر ہندوستان کے گاؤں میں پانی کیوں نہیں آتا؟ اگر 17 لاکھ سال پہلے سرجری تھی، سٹیم سیل ریسرچ ہو گیا تھا، تو پھر ہمارے کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ، اس کا جواب دو۔ مگر بتانا کیا ہے کہ نہیں، 2025 تک اس ملک کے سیکولر کردار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور خبردار وہ جو لوگ مسلمان کو مال کہتے ہیں، ہم مال نہیں ہیں، ہم توحید اور وحدانیت کا پیغام بلند کرنے والے، ہم کسی کا مال نہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں، مگر ہم کسی کا مال نہیں ہیں۔ ارے ہمارا مال چوری ہو گیا، چور پکڑا گیا تو چور نہیں ملے گا۔ ارے چور کون چوری کر رہا دیکھ لو، مگر ہم اپنے ایمان کو بیچنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے ایمان کے تار سے یا اپنے ایمان سے سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے ہے جو کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی، فریڈم آف ریلیجن، یہ تمام کے تمام فنڈامنٹل رائٹ ہیں۔ اس فنڈامنٹل رائٹ کو ہم استعمال کریں گے۔ کوئی ہم کو ہمارے دین سٹا نہیں سکتا۔ ارے آج ہم کو گالی دینے والے، ہم کو حرامزادے کہنے والے، بتاؤ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا؟ جو تم کو ووٹ نہیں دیے وہ حرامزادے، پھر آپ کیا ہے؟ اگر میں اپنی زبان کو کھولوں تو پھر تم یاد رکھو، تم میری زبان کی آتش فشانی کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اتنا بولوں گا کہ تمہارے کان کے تار پھٹ جائیں گے۔ مگر کیونکہ یہ ایک علماؤں کی موجودگی میں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑے بزرگ ہیں، خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعد میں خلیل صاحب میرے کو یہ نہیں پوچھنا کہ اسد الدین واٹ ڈیڈ یو سے۔ میں ذمہ داروں کی موجودگی میں اپنے آپ کو روک کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو روکنا چاہیے۔ پورے لوگوں کو آپ 100% راشٹر بنا دیں گے، کہاں بنائیں گے؟ کوئی بولتا کہ گیتا معزز کتاب ہے، ہمارے ملک میں معزز کتاب کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہمارے لیے معزز کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے۔ ہم اپنے زندگی کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فقیہ ہیں، محدث ہیں، مگر ہمارے ملک کی معزز کتاب اگر کوئی ہے تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ میرے عزیز دوستو، ان مسائل پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ مجھے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم پولیٹکس میں کیسے آئیں؟ اگر آپ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے، میں یہاں پر اپنی جماعت کو بنانے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں، نہ میں کبھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی بھٹکل کو۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے آپ نے جو پلیٹ فارم دیا، میں اس پلیٹ فارم کا استحصال نہیں کروں گا اپنے چھوٹے سیاسی غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ بھٹکل میں اپنی جماعت کو نہیں بناؤں گا، مگر میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں، اگر تم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھو گے تو پھر مسائل ہمارے حل ہونے والے نہیں۔ سیاست میں حصہ لو۔ تم کو اسد الدین اویسی اور قاسم رسول الیاس سے بہت بڑا لیڈر بننا ہے۔ تم کو روشن بیگ اور سی ایم ابراہیم سے بڑا قائد بننا ہے۔ اور سیاست میں حصہ لو، اپنے مقدر کے فیصلے کرو، بتاؤ، ایوانوں میں جاؤ، اسمبلی کے ایوانوں میں جاؤ، پارلیمنٹ کے ایوانوں میں جاؤ، اور بے باک ہو کر کہو کہ یہ میرے مسائل ہیں، اس کو حل کرو۔ بتاؤ ان لوگوں کو کہ میرے بچوں کو صرف ایک علاقے کے نام پر اگر پولیس گرفتار کرتی ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ ہندوستان کی جیلوں سے بچوں کو چھوٹنا چاہیے۔
हिंदुस्तान की जेलों की जब बात आई, पार्लियामेंट में मेरा सवाल था कि आज हिंदुस्तान की हमारी जेलों में 53% अगर कोई लोग जेल में है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी। मैंने सवाल किया मोअज़्ज़िज़ वजीर साहब से कि क्या यह बात सही नहीं है कि पुलिस के जहन और फिक्र में मुसलमान, दलित और आदिवासी के ताल्लुक से तासुब है। तो फौरन बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम खड़े हो गए और उठकर क्या जवाब दिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कहा कि नहीं नहीं, ये सब गलत है, कानून सबके लिए बराबर है, मगर जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर जेलों में। यह जवाब मिनिस्टर का है। जब मैंने एतराज किया कि क्या बोल रहे हैं आप, अगर यह बात सच है तो फिर हमारा कन्विक्शन रेट 14% क्यों है? इसका जवाब इनके पास नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए हमको अमली सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। जब तक हम अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। याद रखो नौजवानों, ये कमजोर आदमी तुम्हारे सामने खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि दीन इस्लाम कोई बादशाह के शीश महल या चमन से नहीं फैला। दीन इस्लाम अगर फैला है नौजवानों तो बद्र हुनैन से फैला है। दीन इस्लाम अगर फैला है तो करबला की सरजमीन से फैला है। याद रखो नौजवानों, इस दरख्त इस्लाम की जड़ों में फारूक आजम का खून है, उस्मान गनी का खून है, हजरत अली का खून है, अहले बैत का खून है, उलेमाओं का खून है। तब जाकर यह दरख्त आज इतना समरावर और ताकतवर बना। नौजवानों, आगे बढ़ो, अमली सियासत में हिस्सा लो। आज के इस जलसे में हमारी मोअज़्ज़िज़ माँ और बहनें भी हैं। मैं उन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूंगा। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है कि फिरौन के दरबार में एक कनीज, एक काम करने वाली लकड़ी फिरौन की बेटी के बाल को कंगा कर रही थी। उसके हाथ से कंगा गिर गया। उस गरीब लड़की ने झुककर जब कंगा उठाया तो कहा कि मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है। तो फिरौन की बेटी को गुस्सा आया और उसने कहा कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती, तू महल में रहती है जिसके बदौलत तुझे खाने को खाना मिलता है, पहनने को कपड़ा मिलता है, रहने को घर मिलता है। तो उस गरीब लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नौकर जरूर हूं, मगर मेरा रब तुम्हारा बाप नहीं है। मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का है। उस लड़की ने जाकर अपने बाप से कहा, फिरौन से कहा कि देखो, ये हमारे महल में रहकर तुझको खुदा नहीं मानती। फिरौन गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। उसने भरी महफिल में उस गरीब लड़की को बुलाया और पूछा, बता, क्या तूने ऐसा कहा कि मैं तेरा रब नहीं हूं और तेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वो तेरा रब है? उस लड़की ने कहा कि हाँ बादशाह, मैंने ये कहा कि तू बादशाह है तो खुदा नहीं है। उस फिरौन ने कहा कि इसको इसके हाथों पर और उसके पैरों में कील मार दिया जाए। तब भी उसकी जबान से एक ही लफ्ज निकल रहा था कि मेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वही मेरा रब है। उस बादशाह ने कहा, इस गरीब औरत की उसकी छोटी बच्ची को लेकर आओ। बच्ची ने जब देखा कि बादशाह के दरबार में उसकी मां के हाथ और पैर में कीले मार दिए गए, उस नन्ही बच्ची ने जाकर अपने मां के सीने को लपेट लिया। तो बादशाह ने कहा, अब बोल दे कि मैं तेरा रब हूं। उस मां ने कहा कि अगर मेरी बच्ची भी आज कुर्बान हो जाती है तो मैं तुझे अपना रब नहीं कहूंगी। बादशाह ने कहा कि इस बच्ची की गर्दन को मार दिया जाए। जब फिरौन के हुक्म पर उस मां के सामने उसकी बेटी को मार दिया गया, तब भी उस मां ने पुकार कर कहा कि तू मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का है। बादशाह ने कहा कि तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस गरीब लड़की ने पुकार कर कहा कि नहीं, तू मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है। और ऐसे ही उसकी जान निकल गई। बादशाह गुरूर तकब्बुर में जाकर अपनी बीवी हजरत आसिया से कहता है कि देखो आज इस तरह का वाकया हुआ।
تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ تو میرا شوہر ضرور ہو سکتا ہے مگر تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ آج بھری عدالت میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، مان لے مجھے میرا رب۔ اس نیک بخت خاتون نے کہا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، بولا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس نیک بخت خاتون نے پکار کر کہا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، اور ان سے ظلم اور زیادتی کی گئی۔ اور یہ واقعہ میرے عزیز دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل بتاؤ یہ خوشبو کیسی؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا واقعہ عرض کیا۔ جو لوگ آج گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے، ان نیک بخت خاتونوں کی قربانی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ دین اسلام حق ہے، ہم ہر چیز قربان کریں گے مگر کبھی بھی ہم تو کسی اور کو اپنا رب نہیں ماننے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے آئے، اور جب تک زندگی میں آخری سانس رہے گی ہم لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی۔ میرے نوجوانوں، آؤ ایک نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو، نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی اس زمین کی خاک میں جائے گا، اس زمین کی غذا بنے گا۔ اگر آج مجھے تم اپنی محبت سے نواز رہے ہو تو یقیناً مجھے جواب دینا پڑے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ کے پاس کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اسی لیے میرے نوجوانوں آگے بڑھو۔ اس تمام پرآشوب دور سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو یاد کرو اس واقعے کو کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں صحابیوں کو رومیوں نے گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ ایک صحابی رسول سے کہا گیا کہ اگر تم آج اپنا دین چھوڑ دو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں صحابیوں کو ڈال دیا گیا۔ آپ نے کہا نہیں کہوں گا۔ آپ مسکرا رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم آج اپنے ساتھیوں کو اس تیل میں گر کر مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ان کی شہادت کو دیکھ رہے ہو، مگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ تو صحابی رسول نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اور اسی لیے میری آنکھ میں آنسو ہیں، میرے آنکھ میں آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی۔ اگر اللہ مجھے اور جان دیتا تو میں بار بار اپنی جان کو اس دین پر قربان کر دیتا۔ بعد میں بادشاہ کے پاس حکم آیا کہ آؤ کم سے کم آ کر میرے ماتھے کو چوم لو۔ تو صاحب رسول نے کہا جن لبوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں وہ ایسے ناپاک چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قربانی ہمارے اسلاف کی ہمارے سامنے ہے۔ نوجوانوں، جمہوریت میں آؤ، جمہوریت میں حصہ لو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وقت میں ہر موڑ پر ہم کو آزمایا گیا مگر اللہ کا ہمیشہ ہم پر کرم رہا۔ ہر نامصائب حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کیا۔ تعداد کو مت دیکھو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرو، وہی ہم کو کامیابی دینے والا ہے۔ اگر تعداد کو دیکھ کر تم ڈر جاؤ گے، ارے نہیں 80% ہیں، یہ 14% ہیں، نہیں میرے دوستو، یہ 80 اور 14% کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اللہ پر کامل جو یقین کرتے ہیں وہ تعداد کے پر نظر نہیں رکھتے، وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہیں۔ اور میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ تلوار کے زور پر نہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں حصہ لو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں حصہ لو۔ میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس کی مذمت کرتے۔ کون ہے آئی ایس یہ؟ اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم ان کے تمام طور طریقوں کی مذمت کرتے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آئی ایس کو کسی نے پیدا کیا تو واشنگٹن میں بیٹھے والے شیطانوں نے ان کو تیار کیا، انہوں نے تیار کیا ان لوگوں کو۔ انہی کی نادانی، انہی کے غلط فیصلے، انہی کی وجہ سے نان ملٹری ایکٹ دے دے کر ان لوگوں کو فرینکنسٹائن بنانے کا کام تم نے کیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہی چند اہم گزارشات تھیں
جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں شکر گزار ہوں جناب خلیل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک حیات رکھے گا میں بار بار بھٹکل کو آؤں گا, کیونکہ آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کی مہمان نوازی, اسد الدین اویسی اس کو سلام کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین پر اپنا کرم کرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طاقت کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تنظیم جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں آپ کو اور کامیابی دے اور خیر کا کام کرے. وآخر الدعوانی